اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہماری یہ نشست پچھلی 4 نشستوں کا تسلسل ہے جس میں ہم ایمان سے متعلق 21 سوال بیان کیے، اور آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 22۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوئی۔ نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور سلسلہ نبوت و وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد منقطع ہو گیا۔ اب قیامت تک کی تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم نبوت سے فیضیاب ہوتی رہے گی، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر تمام محدثین، مجتہدین، ائمہ دین و مفسرین نے خاتم النبیین سے مراد آخری نبی کے معنی بیان کیے ہیں، اور اسی معنی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد کوئی شخص کسی کو نبی مانے یا یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے۔ سوال نمبر 23، خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ جواب، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پس سلسلہ نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے یا جائز جانے یا نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے۔ سوال نمبر 24، ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہر شخص کو موت کے بعد قیامت کے دن زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم یا جنت کی صورت میں سزا و جزا سے ہمکنار ہوگا۔ اس کی زندگی کا نام اخروی زندگی ہے، اور اس زندگی پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرت ہے، اور آخرت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 25، برزخ کسے کہتے ہیں؟ جواب، برزخ 2 چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد موت سے قیامت تک کا درمیانی حصہ ہے۔ مرنے کے بعد تمام جن و انس حسب مراتب برزخ میں رہیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ قرآن مجید سورۃ المومنون آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 100 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے ایک دن ایک پردہ حائل ہے، ایک دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔
دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و آرام ملتا ہے۔ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو عذاب یا آرام برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والے عذاب یا آرام کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت